meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. कल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बुनियादी तौर पर ईरान का एजेंडा पेश हुआ। यूएन इन तमाम इदाद-ओ-शुमार को वेरीफाई करने में नाकाम रहा है, जो वो खुद ब्रीफिंग में पेश कर रहा है। अमेरिका ने इस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर इतना बड़ा ड्रामा किया है और अपना ही ड्रामा खुद ही एक्सपोज हो गया। The people of Iran are demanding their freedom. अमेरिका ने बतौर गवाह सिक्योरिटी काउंसिल के इस इजलास में मासूमा को प्रेजेंट किया। Millions of Iranians need it now to bring justice against a regime that do not understand the language of diplomacy. जवाब में अब ईरान के जो मुस्तकिल मंदूब ने जो है वो अपना बयान जारी किया और ये बयान सुनने के काबिल है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। यूट्यूब पर 2 घंटे 17 मिनट और 35 सेकंड पर मुश्तमिल एक वीडियो है। ये वीडियो कल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की रिकॉर्डिंग है और इसमें बुनियादी तौर पर जो ईरान का एजेंडा है वो पेश हुआ और इस एजेंडे में ब्रीफिंग दी गई। तो इस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया का हवाला दिया गया और इतराफ़ किया इस ब्रीफिंग के दौरान कि यूएन इन तमाम इदाद-ओ-शुमार को वेरीफाई करने में नाकाम रहा है, जो वो खुद इस ब्रीफिंग में पेश कर रहा है। और ब्रीफिंग का आगाज़ क्योंकि एजेंडे से हुआ, जिसकी वीडियो आप खुद भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, और इसमें ये कोट किया गया कि 18,000 मुजाहिरीन गिरफ़्तार हैं। लेकिन जो शख्स ये एजेंडा पेश कर रहा है या पेश कर रही है, वो इन इदाद-ओ-शुमार को वेरीफाई करने से ही कासिर है और इसका इतराफ़ वो खुद कर रही है। इस इजलास की सदारत जो है वो सोमालिया ने की। The 10,091st meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाली मिस मार्था आमा ने बुनियादी तौर पर ईरान से मुतल्लिक एजेंडा पेश किया और एजेंडा पेश करने के दौरान पूरी एक चार्ज शीट लगाई ईरान की हुकूमत पर और मुजाहिरीन के हक़ में, और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी को दावा बनाकर ये मुद्दा पेश किया गया कि ईरान की हुकूमत जो है वो मुजाहिरीन पर जबर और जुल्म कर रही है। Protests in the Islamic Republic of Iran. Demonstrations quickly spread throughout the country and turned into mass anti-government protests. बड़े दिलचस्प अंदाज में इस इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और दावत दी मिस मार्था आमा ने मसीह अली निजात को, जिसका असल नाम तो मासूमा अली निजात है, और इसको दावत दी कि वो आएँ और ईरानी शहरी और ईरान की अवाम की नुमाइंदगी करते हुए ये मुद्दा पेश करें कि ईरान में गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से जो एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं वो उस पर अपना बयान दें। मैं यहाँ पर बताऊँ, ये अमेरिका ने इस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर इतना बड़ा ड्रामा किया है और अपना ही ड्रामा खुद ही एक्सपोज हो गया। जिस मासूमा अली निजात को इस इजलास में बिठाया गया, ये इस वक्त अमरीकी शहरी हैं और ईरानी निजात अमरीकी शहरी हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये वॉइस ऑफ अमेरिका की मुलाजमा भी हैं, यानी वो काम करती हैं, और अमेरिका का ये सरकारी इदारा है और अमरीकी फ़ंडिंग से ये इदारा चलता है। और अमेरिका ने बतौर गवाह यानी ईरानी अवाम का नुमाइंदा भी पेश करके और बतौर गवाह भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल के इस इजलास में मासूमा को प्रेजेंट किया। मासूमा ने 15 मिनट की तकरीर की और ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का मुद्दा पेश किया। Millions of Iranians, what is needed now to bring justice to those who order massacre in Iran is real and concrete action against a regime that do not understand the language of diplomacy. वैसे तो मासूमा शक्ल से शायद मासूम लग रही हूँ, लेकिन हकीकत में वो मासूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी पूरी की है और जिसकी वो तनख्वाह लेती हैं उसका फ़र्ज़ भी निभाया है। और जो उन्होंने चार्जशीट लगाई ईरान की हुकूमत पर और मुजाहिरीन के हक़ में, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जैजरेशन पर मबनी थी और ये बात वाज़ेह हो रही थी कि मासूमा अमेरिका में रहते हुए अमरीकी शहरियत का हक़ अदा कर रही हैं, वो ईरान की अवाम, ईरान की नुमाइंदगी नहीं कर रही। लेकिन कार्रवाई में उनको बतौर ईरानी रिप्रेजेंटेटिव पेश किया गया। अब जब इजलास जिसकी ज़ेर सदारत जारी था, मासूमा के बोलने के बाद अहमद
मातीबी को जो है वो तकरीर करने की दावत दी गई। अब यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ईरान से मुतल्लिक फ़ैसला हो रहा है, ईरान से मुतल्लिक कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जा रही है, ईरान से मुतल्लिक हक़ाइक़ पेश किए जा रहे हैं, और जिस दूसरे शख्स अहमद मातीबी को दावत दी गई है वो 2008 से अमेरिका में मुकीम है और ये भी अमरीकी शहरी हैं। इन्होंने 7 मिनट की गुफ्तगू की इस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, और इस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में उन्होंने ये मुद्दा पेश किया कि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में स्टूडेंट थे तो मुजाहरे कर रहे थे, मुजाहरों में उनको गिरफ़्तार किया गया, हुकूमत ने गिरफ़्तार करके उनको जेल भेज दिया, वो जेल गए, फिर उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और फिर जैसे ही उनको वहाँ से फ्री किया गया उसके बाद उनके ऊपर फिर अटैम्प्ट की गई, फिर गिरफ़्तार किया गया। और ईरान की हुकूमत जो है वो बहुत ज़ालिम है और बहुत जाबिर है, और अमेरिका जो है वो ईरान की मदद करना चाहता है, और ये पूरी लंबी तकरीर वो 7 मिनट के अंदर करते हैं और अपना मुद्दा पेश करके चले जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इन 2 बंदों को, जिनका बराह रास्त सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सिविल सोसाइटी और ईरानी अवाम का नुमाइंदा बनाकर पेश किया उन 2 अफराद को जो दोनों अमरीकी शहरी हैं। तो मुझे हैरानी हुई ये देख कर भी, मैंने पूरी वीडियो देखी और पूरी कार्रवाई देखी कि कैसे अमेरिका जो है वो भंड करता है, और अमेरिका ये समझता है कि वो जो भी कर रहा है वो उसकी दानिश के मुताबिक और उसकी अकल से मुताबिक जो है वो बहुत मयारी और बहुत आला है। All official leader of the world, Iranian people, need your help. If you leave them alone, we cannot change the regime in Iran. इसके बाद क्या हुआ, कैसे पूरा इजलास तरतीब दिया गया। सदर जो हैं वो फ्लोर हवाले कर देते हैं अमेरिका के, और अमेरिका के जब फ्लोर हवाले करते हैं तो वहाँ पर अमरीकी नुमाइंदा जो है वो अमरीकी नैरेटिव प्रेजेंट करता है ईरान के एहतजाज से मुतल्लिक। और इस सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान अमेरिका सरकारी तौर पर ये इतराफ़ कर रहा है कि स्टार लिंक के ज़रिए से उन्हें मालूमात मिल रही थी, और उन्होंने एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया, और ये वाज़े हो गया कि स्टार लिंक जो है वो बुनियादी वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था जो न सिर्फ अमरीकियों को बाखबर कर रहा था, पेंटागन को बाखबर कर रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बाखबर रख रहा था, बल्कि वो फीड भी कर रहा था किन्हें, उन मीडिया हाउसेस को जो एंटी ईरान प्रोपेगेंडा बैनुल-अक़वामी सतह पर फैला रहे थे। और अमेरिका ने इसी इजलास के दौरान एक और बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इससे हमसायों को बहुत बड़ा ख़तरा है, यानी ईरान के इर्द गिर्द। और यहाँ पर लफ्ज़ हमसाया से मुराद ये नहीं है कि सऊदी अरब को ख़तरा है, बहरीन को ख़तरा है, ओमान को ख़तरा है, मुत्तहिदा अरब अमारात को ख़तरा है, तुर्की को ख़तरा है, नहीं, इससे मुराद है कि इसराइल को ख़तरा है, जो उन्होंने दबे अल्फाज में ये कहा। और फिर साथ ये भी कह दिया कि ईरान जो है वो मशरिक़ वस्ता को मुसलसल डीस्टेबलाइज कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में वेंचर करे अमेरिका रजीम चेंजेस के नाम के ऊपर, अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर, वहाँ पर अनरेस्ट की मूवमेंट्स को फंड करे अमेरिका, वहाँ पर सारी हुकूमत मुखालिफ तहरीकें उनका सोर्स जो है वो वाशिंगटन हो, वो पेंटागन हो। और दिलचस्प बात है कि ईरान जो है वो मशरिक़ वस्ता को डीस्टेबलाइज कर रहा है। हैवी असला, जदीद तरीन वेपन्स, जहाज़ वो अमेरिका इसराइल को फराहम करे, और रीजन के अंदर जो है वो डिस्टेबलाइजेशन कौन फैला रहा है? ईरान। The people of Iran are demanding their freedom like never before in the Islamic Republic's brutal history. ये जनाब उस तकरीर का हवाला है। और फिर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह को ईरान जो है वो फंडिंग कर रहा है, हौसियों को ईरान फंडिंग कर रहा है, हमास के ईरान जो है वो हिमायत कर रहा है, बशार अल असद की रजीम की जो है वो हिमायत करता रहा, और यहाँ का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ा ख़तरा है। असल बात उन्होंने सबसे एंड पे की। बुनियादी तौर पर इस रीजन के अंदर अमेरिका को सबसे बड़ा खौफ ये है क्योंकि इसराइल अपनी लॉबीज़ के ज़रिए से जो अमेरिका के अंदर बैठ के ऑपरेट करती हैं, उन्होंने अमरीकी हुकूमतों पर, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, मुस्तकिल तौर पर एक दबाव रखा है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इसराइल की एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा है। और इसके लिए वो लफ्ज़ इसराइल इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्तेमाल करते हैं मशरिक़ वस्ता का। फिर इसके बाद कार्रवाई सलामती कौंसिल की मज़ीद आगे बढ़ती है, और इस कार्रवाई को बढ़ाते हुए अब कांगो, सोमालिया और लिबेरिया का एक मुश्तरका बयान जो है वो जारी किया जाता है, और ये E3 मेंबर्स के नाम से ये बयान है। और इन तीनों ममालिक की तरफ से बयान में ना सिर्फ अमरीकी हिमायत नज़र आती है, बल्कि ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और ईरान की रियासत के ख़िलाफ़ जो है एक मुश्तरका बयान दिया जाता है। The A3 notes Iranian population reaction to the protests has led to a significant number of deaths.
اس کے بعد اب کارروائی جب آگے بڑھتی ہے سلامتی کونسل کی تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں اب روس اور چین جو ہے ان کو مائک دیے جاتے ہیں، اور روس اور چین نے امریکہ پر بڑی سخت تنقید کی، اور ایران کے معاملے میں جو امریکہ بار بار یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے گا اور وہ اگریشن سے ایرانی عوام کا ساتھ دے گا، تو اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی. اور یہ صرف الفاظ میں مذمت نہیں تھی، اسٹار لنک کو انٹرسیپٹ کر کے وہاں پر سورس آف انفارمیشن کو توڑنے میں روس نے عملی کردار بھی ادا کیا. سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب نے جو ہے وہ اجلاس کو سرکس قرار دیا، اور سرکس اس لیے قرار دیا، انہوں نے کہا اس اجلاس میں جو ساری کارروائی شروع کی گئی ہے یہ ساری مینوور کی جا رہی ہے، اور یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر اجلاس بلایا جا رہا ہے اور امریکی انٹرونشن اس کے اندر ہے. اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اجلاس تو بنیادی طور پر ایران کے لیے اور پرامن دنیا کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اجلاس بتا رہا ہے کہ ایران کے اندرونی معاملات میں امریکہ جو ہے وہ براہ راست مداخلت کرنا چاہ رہا ہے اور اس فورم کے ذریعے سے کرنا چاہ رہا ہے. اسی روسی مندوب نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ بیرونی قوتیں ایران میں موجودہ صورتحال کو جان بوجھ کر ہوا دے رہی ہیں. 20 سال سے امریکہ جو ہے وہ اینٹی ایران ایجنڈے کو واشنگٹن میں بیٹھ کر فروغ دے رہا ہے، اور صرف فروغ نہیں دے رہا، اس پر رائے عامہ متعین کرا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، موویز کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے، تبصروں کے ذریعے سے کہ ایران کے اندر جو حکومت ہے وہ ظالم ہے. روس نے اس کو کیٹاگوریکلی اس سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں واضح کہا کہ 20 سال سے امریکہ اینٹی ایران ایجنڈے کے تحت آپریٹ کر رہا ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی بالکل واضح کر دیا کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کشیدگی یا تصادم نہیں چاہ رہا اور نہ اس کی خواہش ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے یعنی اگریشن کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے وہ امریکہ ہے، تو پھر اس کا جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا. اس کے بعد جب ایران نے اپنا یہ فلور سنبھالا تو ایران نے بالکل واضح طور پر کہا کہ ایرانی حکومت کے لیے سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ شہریوں اور ان کے املاک کو تحفظ فراہم کیا جائے. لیکن امریکہ کے بیانات بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایرانی عوام کو اداروں پر قبضے کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ کسی بھی ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے. پھر اس سے پہلے روسی مندوب نے یہ بھی کہا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر اور حکومت کی حمایت میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی ہے، اور امریکی کارروائی کی صورت میں پورا خطہ جو ہے وہ مزید بحران کا شکار ہو سکتا ہے. اگر اس پورے میٹر کو پرامن طریقے سے حل نہیں کیا جاتا، ڈائلاگ کے ذریعے سے حل نہیں کیا جاتا، تو یہ پورا ریجن جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا، اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. امریکہ پرووک کر رہا ہے، اور امریکہ پرووک کر کے جو ہے وہ ایران کے پرامن مظاہروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. The United States continues to escalate tensions, fuel hysteria around Iran, declaring that help is already on the way. Today's meeting is nothing more than yet another attempt interference in the internal affairs of a sovereign state. اب اس کے بعد جب سیکیورٹی کونسل کی اجلاس کی کارروائی آگے بڑھتی ہے تو چینی مندوب جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں، اور انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ امریکہ فوری طور پر ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی کوشش جو ہے اس کو ترک کرے، اس کو ختم کرے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ چین دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کے خلاف ہے. یہ بڑا واضح دو ٹوک پیغام ایک روس کی طرف سے یہ آیا کہ یہ جو اجلاس ہے یہ سرکس ہے اور یہ دکھاوے کا اجلاس ہے، کیونکہ اس کا مقصد ایران کے اندر مداخلت کرنا ہے، اور یہ کسی بھی ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے، ان انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے جس کے تحت پوری دنیا اس وقت چل رہی ہے. اور چین نے یہ کہہ دیا کہ وہ جنگل کے قانون کی طرف دنیا کو نہیں دھکیلنے دیں گے، اور کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی چائنا مخالفت کرتا بھی ہے اور کرتا بھی رہے گا. چینی مندوب نے یہاں تک زور دیا کہ ایران ایک خود مختار ملک ہے اور ایرانی عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق حاصل ہے. عالمی برادری کو ایران کو درپیش مسائل کے حل میں مدد کرنی چاہیے. یہ بیان بھی انہوں نے کل ہی اپنے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا، اور یہ کہا کہ تمام اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہونے چاہیے. The United States has continued to make statements on the situation in Iran and has openly issued threats of the use of force against Iran. We oppose the use or threat of force in international relations and oppose any regression of the world to the law of the jungle. اسی طرح چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی ہے،
اور انہوں نے اس بات پر یقین دہانی کرائی ہے کہ ایرانی حکومت اور عوام متحد رہیں اور موجودہ مشکلات پر قابو پا لیں گے. چائنا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اب اس فلور پر ایک بڑی تفصیلی جوابات جو معصومہ نے جو چارج شیٹ لگائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 3 دفعہ مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہ چارج شیٹ جو احمد نے لگائی اس کے جواب میں اب ایران کے جو مستقل مندوب ہیں امیر سعید ایروانی نے جو ہے وہ اپنا بیان جاری کیا, اور یہ بیان سننے کے قابل ہے. اور خاص طور پر پولیٹیکل سائنس کے طلباء, ہسٹری کے طلباء, مڈل ایسٹ کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے لوگوں کو یہ بیان سننا چاہیے کہ کیسے نپے تلے الفاظ میں ان الزامات کو مسترد بھی کیا اور اس چارج شیٹ کو بھی مسترد کیا جو کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی کارروائی کے دوران پیش کی گئی. Let me state from the outset our firm objection to the participation of the so-called representatives of civil society. They represent the political agenda of the United States and Israeli regimes. بات کا آغاز ہی اسی بات سے کیا کہ ایرانی سول سوسائٹی نمائندوں کے نام پر سلامتی کونسل میں امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا پیش کیا گیا, اور یہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت بن گئی کہ جب ایران کی جانب سے 2 الفاظ استعمال کیے گئے جو الفاظ امریکہ میڈیا کے ذریعے سے ان ممالک کی حکومتوں کے خلاف کرتا ہے, یعنی رجیم. ایران نے اس پلیٹ فارم پہ کہا کہ امریکی رجیم اور اسرائیلی رجیم وہ ایران پر مستقل طور پر تناؤ, دباؤ اور جہریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور یہ دونوں رجیمز نہیں چاہتے کہ ایران سٹیبل ہو اور ایران ترقی کرے. اور اسی اجلاس کے دوران جو ہے وہ پاکستان کے مندوب ہیں انہوں نے بھی تقریر کی, اور بڑی خوشائند تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ ہمارا بردر ملک ہے, ہمارے ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور ثقافتی تعلقات بھی ہیں, تاریخی تعلقات بھی ہیں. اور اس بات پر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ پاکستان اس بات پر سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ ایران کے اندر کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے یہ ریجن عدم استحکام کا شکار ہو. تو ہم ریجنل اسٹیبلٹی کے قائل ہیں, اور بین الاقوامی قوانین وہی UN چارٹر جس کے تحت یہ اجلاس ہو رہا ہے, وہی UN چارٹر جس کے تحت بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی قوانین اور ضابطے نافذ ہیں, اسی کے تحت ایران کی سوورنٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کے میٹر کو ریزالو کرنا چاہیے. مظاہرین کے مطالبات ہیں یا ان کے جو بھی بنیادی حقوق ہیں اس پر بات چیت کی چاہیے. اور پاکستان نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ پرامن ایران ہی پاکستان کے مفاد میں ہے. Iran is an immediate neighbor of Pakistan and a brotherly country. Threat or use of force would only aggravate the situation and undermine regional and international peace and stability. اس پوری سیکیورٹی کونسل کی کارروائی کے دوران اگر آپ یروشلم پوسٹ کا فرنٹ کا پیج دیکھیں تو اس کی لیڈ سٹوری ہے, اور لیڈ سٹوری آپ یہ پڑھیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ڈالا کہ ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرنا. ایران پر حملہ جو ہے وہ خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا. میں نے پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کی پالیسی ٹورڈز ایران تبدیل ہو گئی ہے, اور وہ اس لیے تبدیل ہوئی ہے کہ اس کے اندر چائنا نے میڈیٹر کا رول پلے کیا تھا اور سہولت کاری کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں امن معاہدہ بھی کرایا تھا اور دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بھی بحال کرائے تھے. اور یہ مڈل ایسٹ کے اندر پہلا معاہدہ تھا جو امریکی مداخلت کے بغیر ہوا, اور چائنا نے بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں وہ بھی ایک کھلاڑی ہے, کیونکہ امریکہ نے پرانا ایک تجربہ کیا تھا ایران کے اندر, اور وہ تجربہ CIA, موساد اور خاص طور پر برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کا مشترکہ آپریشن تھا جس کو آپریشن بوٹ کا نام دیا گیا تھا. اور اس کی پہلی دفعہ جو CIA کی سرکاری دستاویزات تھی وہ 2013 میں جاری کی گئیں, اور ان دستاویزات میں پہلی بار اس بات کا باضابطہ اعتراف کیا گیا تھا کہ 1953 میں CIA نے جو ایران کے وزیر اعظم مصدق کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اس میں MI6 اور CIA کا یہ مشترکہ آپریشن تھا. اور اگر آپ وہ پڑھیں دستاویزات آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہیں, ان دستاویزات کے ایک اقتباس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ایران میں فوجی بغاوت CIA کی ہدایت پہ کی گئی تھی. CIA اور برطانوی ایجنسی MI6 مشترکہ طور پر اس میں شامل تھی. اب بنیادی مدعا کیا تھا کہ 1953 میں کیوں امریکہ کو یہ رجیم چینج کرنا پڑا,
اور کیوں امریکہ کو جو ہے وہ حکومت کو تبدیل کرنا پڑا. اس کہانی کا آغاز جو ہے بنیادی طور پر 1908 میں شروع ہوتا ہے کہ جب ایران کے اندر تیل دریافت ہوا اور برطانیہ جو ہے وہ ایرانی قاجار حکمران جو تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور معاہدہ کر کے اینگلو پرشین آئل کمپنی کے ذریعے تیل کی آمدنی کا 80% سے بھی زائد حصہ جو ہے وہاں سے لے کے جا رہا تھا، جبکہ ایران کو اپنی ہی قدرتی دولت سے محض 10 سے 12% آمدنی ملتی تھی. اور 1925 میں قاجار بادشاہ احمد شاہ کو ہٹا کر رضا شاہ کی حکومت قائم کی گئی اور یہاں سے پہلوی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی. اور 1941 تک یہ ایران کے شاہ رہے، یعنی شاہ ایران رہے، جب انہیں معزول کر کے ان کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو اقتدار دے دیا گیا. اس پر ایک بڑی تفصیلی کتاب ہے اسٹیفن کنزر کی، اور وہ اس کتاب میں تفصیل میں لکھا ہے کہ آل دی شاہز مین کے نام سے یہ کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایران نے کمپنی کا آڈٹ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ غیر ملکی کنٹرول کو محدود کیا جا سکے، لیکن جب کمپنی نے ایرانی حکومت کے ساتھ تعاون سے انکار کیا تو 1951 میں ایرانی پارلیمان نے تیل کی صنعت کو نیشنلائز کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا. اور اس قانون کے سرکردہ جو حامی تھے وہ ڈاکٹر محمد مصدق تھے، اور پھر ڈاکٹر محمد مصدق کو وزیر اعظم بنایا گیا، جنہیں 2 سال بعد ہی جو ہے امریکہ نے CIA اور MI6 کے آپریشن کے ذریعے سے فوجی بغاوت کرائی اور وہاں پر شاہ ایران کو دوبارہ مسلط کرا دیا. اور شاہ ایران جو ہے وہ اس وقت بھی مظاہرے ہوئے تھے، ان مظاہروں کے دوران ملک چھوڑ کے فرار ہو گئے تھے. CIA ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اور رابطے کے تحت جب وہ معاملات سیٹل ہوئے، فوج نے بغاوت کر دی اور فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا تو شاہ ایران کو واپس لا کر امریکہ نے انسٹال کر دیا. ایسے ایران کے متعلق امریکہ آج 2026 میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ محمد رضا پہلوی جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں 1979 سے لے کے اب تک، ان کو واپس لا کر انسٹال کریں گے. لیکن یہ پروگرام جو ہے وہ خود ایرانی قوم نے، ایرانی حکومت نے، ایرانی ریاست نے ناکام بنا دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایران کے اندر مظاہرے تھم چکے ہیں، ایران کے اندر مظاہرے نہیں ہو رہے اور کوئی ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہو رہے، کیونکہ ریجن کے مسلم ممالک نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی پالیسی کے تحت اتحاد کیا، امریکہ کی سائڈ پر کھڑے نہیں ہوئے. حتیٰ کہ قطر، جہاں پر امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری بیس ہے العدید ایئر بیس، قطر نے بھی جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیا اور امریکہ کو 2 ٹوک کہا کہ کوئی بھی ایسی ملٹری انٹرونشن نہیں ہوگی. اب وہ مظاہرین، وہ لوگ جو CIA موساد کے لیے آپریشنل ونگ کے طور پر کام کر رہے تھے، ان سے حکومت ایران کس طرح سخت اور آئینی ہاتھوں سے نمٹتی ہے یہ تو ان کا فیصلہ ہے. لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ اگر داخلی طور پر قوم مضبوط ہے، حکومت مضبوط ہے اور تمام ادارے حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں تو امریکہ جتنا مرضی پلان کر لے، رجیم چینج آپریشن کے نام پر رجیم چینج نہیں ہو سکتا. آج بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ابھی بھی ٹرمپ اسی بات پر قائل ہو کہ جیسے ہی ابراہم لنکن کا بحری بیڑا جو ہے وہ پہنچے گا مشرق وسطیٰ کے اندر 5 دن بعد تو اس کے ذریعے سے ایک بمبارڈمنٹ کی جائے گی. اس پہ کوئی بعید نہیں ہو سکتی. لیکن ایران اس پر کیٹاگوریکلی کل بھی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہہ چکا ہے کہ اس کا جواب ویسے ہی دیا جائے گا جیسا اٹیک ہوگا. تو ایران کی قوم متحد ہے اور ایران کی قوم نے متحد ہو کر اپنی 5000 سالہ قدیم تاریخ، روایات اور ثقافت کو محفوظ بنایا ہے اور خود کو عراق بننے سے، لیبیا بننے سے محفوظ کر لیا ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.